سوالیہ نشان تو اس وقت نون لیگ کے لیے ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی پچھلے دنوں بیان بھی دیا کہ کراچی کے لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم تو اپنے گریبانوں میں جھانک رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس شہر کو بالکل اگنور کیا ہے، اور یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس شہر کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا۔ آج ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، یہاں NA 250 پہ 249 پہ بھی ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے وجی حسن صاحب نے جمع کرائے، مسلم پرویز صاحب نے، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پورے کراچی میں الحمدللہ ہماری نامینیشنز ہو رہی ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج ہی 47 صوبائی اسمبلیاں اور 22 قومی اسمبلی کے تمام حلقوں پہ آج ہی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیں۔ جماعت اسلامی پورے شہر میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑے گی انشاءاللہ، اور ہر جگہ جب کوئی بھی فرد کراچی کا جائے گا پولنگ اسٹیشن میں، پولنگ بوتھ میں، تو انشاءاللہ اس کے سامنے ترازو نشان ہوگا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت شہر کراچی کے لیے تو واقعی آپشن ہی کوئی نہیں ہے جماعت اسلامی کے سوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس شہر کے، اور جس طرح سے یہاں ٹوٹ پھوٹ ہے، جس طرح یہاں ملازمتیں نہیں ہیں، جس طرح یہاں 15 سال سے مسلسل جو لگاتار حکومت رہی ہے اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی شعبے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہ کوئی گورننس ہے، نہ کوئی ایمانداری ہے۔ تو ایسے حالات میں اس بات کی اب ضرورت ہے کہ صوبائی حکومت میں بھی اور وفاقی حکومت میں بھی ایک بھرپور مینڈیٹ ہو، اور وہ مینڈیٹ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ حکومت سازی میں بنیادی کردار ادا کرے گی، اور ایک مرتبہ سندھ حکومت میں جماعت اسلامی آ جائے گی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس صوبے کے اور اس شہر کے عوام کے حالات بدلیں گے۔ جہاں تک بلدیاتی اداروں کا تعلق ہے، اس میں جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم اپنے وعدے کے مطابق کام کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں، اور بقیہ اختیار کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلدیاتی حوالے سے بھی اور صوبائی اور قومی انتخاب کے حوالے سے بھی کراچی کے عوام کو ایک بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ ملے گی، اور اس شہر کے اب برے دن انشاءاللہ ختم ہونے والے ہیں۔ حافظ صاحب بھی فرمائے گا کہ جب گورنمنٹ سازی ہوتی ہے، بھلے وہ بلدیات کی سطح پر ہو، اس میں جوڑ توڑ ہوتی ہے۔ آپ میئر کراچی نہیں بن سکے، اس میں بھی جوڑ توڑ کا ایک بڑا عمل دخل تھا۔ آج آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت سازی میں جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں، وہ جوڑ توڑ کی سیاست کے اندر کسی نہ کسی طرح مولڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کس طرح سے پر امید ہیں، کیونکہ آپ نے اب تک کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد یا الحاق یا کوئی بات بھی نہیں؟ دیکھیں، ہم تو عوام کے ساتھ جا رہے ہیں، یوتھ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے اس کراچی شہر میں اگرچہ کہ ہماری 9 قومی اسمبلی کی اور 17 صوبائی اسمبلی کی نشستیں پیپلز پارٹی، MQM اور نون لیگ نے مل کر کھا لی ہیں، ہضم کر لی ہیں، ڈکار بھی نہیں لی ہے، اور ہماری گنتی کم کر دی ہے، اس کے باوجود ایک بھرپور مینڈیٹ اس شہر کراچی سے ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے انٹیریئر سندھ میں بھی پیش رفت کی ہے، اور سندھ کے شہری علاقوں میں تو الحمدللہ جماعت اسلامی ایک مؤثر پوزیشن میں ہے ہی۔ دیہی آبادی سے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ بڑی تعداد میں کھڑے ہو رہے ہیں اور اچھا کنٹیسٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی یہ پوزیشن ہوگی کہ وہ حکومت سازی کرے گی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جماعت اسلامی جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کرتی، اپنے حق کے لیے، اس شہر کے حق کے لیے پورے اعتماد اور پورے گریس کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، اور کوئی چیز انڈر دا ٹیبل نہیں ہوگی، جو ہوگا انشاءاللہ دھڑلے سے ہوگا، اور ہم لڑیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم حکومت بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ شہر کے حالات بدلیں گے۔ ابھی تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، اور ہمیں بظاہر ظاہر ہے کہ ہم نے اس بات کی گنجائش ضرور رکھی ہوتی ہے کہ لوکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی اس وقت سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہم لوگوں کو زیادہ کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لوگوں کے پاس ایک واضح چوائس ہونی چاہیے، یا تو کراچی کے عوام یہ بات طے کر لیں کہ ان کی قسمت میں یہی ہے، ان کی جس طرح 2 نسلیں 3 نسلیں تباہ ہوئی ہیں، آئندہ نسلیں بھی پیپلز پارٹی، MQM، نون لیگ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، یا پھر وہ اپنے نسلوں کے تحفظ کے لیے، اپنے شہر کو آباد کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اس لیے کہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ووٹ بھی جماعت اسلامی کے علاوہ پڑے گا وہ گھوم کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی گود میں جا کے گرے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پسند ہے پارٹی کا ایک رہنما، آپ اس کی بنیاد پر اس کے نشان پہ ووٹ کریں گے، پتہ چلا کہ جو آدمی ہے وہ پلٹ کے دوبارہ سے انہی وڈیروں کی گود میں بیٹھ جائے گا، نہ آپ کو میئرشپ ملتی ہے، نہ آپ کو حکومت سازی میں، اور نہ آپ کو فنڈز ملیں گے۔ اس لیے واضح طور پر کراچی کے لوگوں کے لیے تو ایک کلیئر لائن ہے، ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ ترازو پر مہر لگائیں، ایک ہی چوائس ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں،
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے, عوام کی قوت سے, اللہ کی مدد سے اس شہر اور اس صوبے کے عوام کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ. صاحب آپ نے کہا تحریک عدم اعتماد لائیں گے, آپ کا ایک بیان آیا پچھلے دنوں میئر کے خلاف, تو کب تک آپ اس پر جو ہے وہ تحریک مجھے اللہ کی ایسا رہا ہے کہ میں نے کہا نا کہ دونوں خوشخبریاں آپ کو ساتھ ملیں گی انشاءاللہ. ہم تیاری کر کے آئیں گے, کچا ہاتھ نہیں ڈالیں گے, بھرپور طریقے سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سوالیہ نشان تو اس وقت نون لیگ کے لیے ہے. نواز شریف صاحب نے بھی پچھلے دنوں بیان بھی دیا کہ کراچی کے لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں, تو ہم تو اپنے گریبانوں میں جھانک رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہے اور آپ نے اس شہر کو کیا دیا ہے. آپ نے اس شہر کو بالکل اگنور کیا ہے, اور یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس شہر کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا, کوئی اون نہیں کرتا, اور سوائے جماعت اسلامی کے اس کا مقدمہ کوئی نہیں لڑ رہی. تو وہ تو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ابھی نواز شریف صاحب کے لیے تو پہلا سوال ہی میں چھوڑ رہا ہوں کہ ان کی 14 نشستوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا میئر یہاں پر موجود ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں تباہی و بربادی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے, تو یہ تباہی بربادی میں اپنا حصہ نون لیگ نے ڈالا ہوا ہے 14 سیٹیں دے کر. تو پہلی بات تو وہ یہ بتائیں کہ یہ جو 14 سیٹیں ہیں اس کا وہ کیا کریں گے, 4 JUI کی سیٹوں کا کیا ہوگا. تو یہ سارے سوال سب کے لیے ہیں. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.